اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے تفصیلی بات یہ فرمائی ہے، فرمایا الا لوگو خبردار، لا یحل لامرأۃ ان تعطی من مال زوجها شیئا الا باذنہ، بیوی خاوند کے مال میں اس حد تک لے دے کر سکتی ہے جب تک خاوند کی طرف سے اجازت ہے، اجازت نہیں ہے اور یہ ادھر ادھر لینے دینے کے چکر میں بیٹھی ہوئی، اس کو دے دو، اس کو لے لو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اپنا نہیں، خاوند کا مال ہے، فرمایا حرام کر رہی ہے۔ خاوند کے مال کو بیوی بغیر اجازت کے خرچ کرے گی تو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بس، وہ بھی تب جب کوئی خاوند کنجوس ہو۔ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ مجھے بچوں کا خرچہ بھی میرا خاوند نہیں دیتا، فرمایا اس کے جیب سے نکال لیا کر، چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، لیکن اس حد تک جس حد تک بیوی کا اپنا اور اپنے بچوں کے لیے خرچہ ہے، یہ نہیں ہے وہ ادھر ادھر کے لے دے کے معاملات میں بھی خاوند کے پیسوں سے بغیر پوچھے اٹھا رہی ہے، فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ ہاں اس وقت یہ تصرف کی اجازت ہے جب خاوند اس کی اجازت دے دے، پرمیشن ہو۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم علی نسائکم حقا، بیوی کی بات کر کے خاوند کی بات فرمائی، لوگو تمہیں تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں، تمہاری بیویوں کے تم پر اور تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، بیوی کا خاوند پہ اور خاوند کا بیوی پہ ہے۔ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارے حق تمہاری بیویوں پر کیا ہے؟ اللہ یؤتین فرشکم احدن تکرہونہ، وہ اپنے گھر میں اس مرد کو آنے نہ دے، اس عورت کو آنے نہ دے جو اس کے میاں کو تکلیف دہ کا سبب بنے۔ یعنی خاوند کہہ دے نا ان کے آنے سے مجھے گھر میں تکلیف ہے، تو بیوی ان کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، بس یہ ذہن میں رکھو۔ خاوند نے کہہ دیا، لیکن خاوند بھی جائز وجہ پہ کہے، وہ یہ نہ کہے تیری ماں ادھر نہیں آ سکتی، تیرا باپ سے تیرا رشتہ ختم، کیوں؟ تو مالک بن کے آیا، تو حق نکاح سے لایا، خرید کے نہیں لایا، یہ بھی ذہن میں رکھے، ورنہ تو وکال سورے ساستے پابندی لا رہے ہوئے مولوی صاحب کا کہاں کو نہیں آورنے ہونا۔ یوں میں نہیں کہہ رہا، میں تھوڑی سی ساتھ وجہ نقب دے رہا ہوں کہ وہ بندے جن پر اس کو پابندی لگانے کا حق ہے تو خاوند گھر میں پابندی لگا سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں جسے ہم شرعی پردہ بھی کہتے ہیں، تو اس انداز میں خاوند پابندی لگانا چاہے فرمایا یہ لگا سکتا ہے۔ ماں باپ کو آنے پر منع نہیں ہے۔ آؤ میں اس پر ایک واقعہ بھی حدیث پاک کا عرض کر دوں۔ حضرت رسول اللہ کا مکہ مکرمہ سے معاہدہ ہوا، معاہدہ 10 سال کا تھا، 2 سال میں ٹوٹ گیا کافروں کی طرف سے۔ حضور پاک نے فرمایا اب ہم تجدید نہیں کریں گے، ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے، آپ نے خود توڑا ہے، لہٰذا اب جو معاہدے میں سزا تھی اب وہ ہوگی، یعنی مکہ مکرمہ فتح کے لیے ہم حملہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے تیاری شروع کی۔ مکہ مکرمہ کے جو اس وقت سردار تھے کفار کے، بعد میں صحابی بنے، مسلمان ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے چھپ کر، اور انہیں امید تھی کہ منوا کر آؤں گا۔ امید کیا تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیویاں اور ابو سفیان کی سگی بیٹی۔ اس حوالے سے اگرچہ دشمن ضرور ہے لیکن سسر کے درجے تک ہے، دشمنی کفر اسلام کی۔ چھپتے چھپاتے، منہ چھپاتے جس حساب سے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت ام حبیبہ کے گھر آئے۔ آؤ، اگر باپ کو آنے پر خاوند گھر سے منع کرے تو یہاں منع ہو سکتا تھا، لیکن ام حبیبہ نے آنے کی ابا کو اجازت دی ہے، گھر میں آئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی جگہ پہ بیٹھنے لگے ہیں، بیٹی نے کہا ابا ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں، وہ تو لفظ صبر، تھوڑا سا وقت مجھے دے۔ اس وقت تو کوئی منٹ نہیں تھا نا، کیا ایک صبر کر لے، ہٹ گئے۔ انہیں سمجھے میرے لیے بستر بچھائیں گے۔ حضرت ام حبیبہ نے رسول اللہ کا لحاف مبارک لپیٹا، بند کے ایک طرف کیا، جگہ فارغ کی، کہا بیٹھ جاؤ۔ باپ حیران، کہ بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں، تو کلوز کر کے ایک طرف رکھ رہی ہے، وجہ؟ فرمایا ابا تو مشرک ہے اور مشرک پلیت ہے اور میرا نبی پاک ہے، میں کسی پلیت فرد کو پاک کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بٹھاتی تجھے ہوں تو میرا والد ہے۔ عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اسلام اور پیغمبر کے مقام پر میں سودے بازی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سفیان جب ایمان لائے نا، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری لخت جگر، میری گود میں پل کے جوان ہونے والی میری بیٹی رسول اللہ کی محبت میں یوں بدل گئی ہے، تو کوئی پیغمبر میں ایسی چیز ہے نا، یہ بدلنے میں ایک وجہ یہ بھی بنی تھی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ والد کے معاملات نہیں ہیں یہاں، کسی اور کے ہیں، تو خاوند روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ وعلیہن،
عورتوں پہ یہ حق ہے، اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، وہ کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گی، وہ خاوند کے گھر میں ہے اور خاوند کو ان پر حق ہے۔ فَإِن فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر انہوں نے گناہ کا کام فاحشۃ مبینہ، کھلی گمراہی اور کھلے گناہ کا کام کیا ہے، تو پھر خاوند کو اجازت ہے کہ اپنی بیوی سے بستر جدا کر دے، میں تم سے الگ تو مجھ سے الگ۔ یاد رکھیں شریف بیوی یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے میاں کہے کہ میں تم سے ہٹ رہا ہوں۔ وہ معذرت کرے گی، وہ معافی مانگے گی، وہ اپنے کیے پہ پچھتائے گی، وہ کسی نہ کسی حساب سے سوری کر کے معاملے کو ڈسیبل نہیں ہونے دے گی۔ یہ پہلی سزا۔ ہاں سمجھانے پر بھی بیوی باز نہیں آتی، بستر جدا ہونے پر بھی بیوی اپنی غلطی سے باز نہیں آتی، اور وہ غلطی ہے اسلامی غلطی ہے، تو پھر تیسرا نمبر ان تضربوا ضربا غیر مبرح، خاوند کو اس مار تک مارنے کی اجازت ہے جو مار نشان تک بھی جسم پہ نہ بنائے، اور وہ کمر یا بازو کی حد تک ہے، چہرہ اس پہ شامل نہیں ہے، جسے ڈانٹ ڈپٹ کہتے ہیں، ڈنڈا اٹھا کے مارنے کی بات اسلام نہیں کر رہا، شرم اور حیا دلانے کے لیے جو ڈانٹ ڈپٹ کی حد تک ہے، اس کو میں بیویوں کو مارنے سے تعبیر نہیں کر رہا۔ حضور نے غیر مبرح ساتھ فرمایا، آپ نے وہ اگر اس کے بازو پہ تھوڑا بہت تھپڑ مارنا تو اس طرح نہیں مارنا کہ اس کا نشان بن جائے، یہ لفظ ہے، یہ سمجھانے کا تیسرا اور آخری درجہ ہے۔ یہاں تک بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اسلام نے طلاق کا آپشن دیا ہے، پھر جدائی کا آپشن دیا ہے کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اب خاوند طلاق دے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بات چلتی ہے نا کہ ہر طلاق پہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اس طلاق پہ اللہ کا عرش ہلتا ہے جو طلاق ناجائز طور پہ دی جائے، جو جائز طور پر ہو، جہاں بیوی 100% کھلے گناہ میں مبتلا ہے، سمجھانے پہ بھی باز نہیں ہے، بستر جدا ہونے پہ بھی باز نہیں ہے، اور یہ شرعاً مار پر بھی باز نہیں ہے، اس طلاق پہ اللہ کا عرش نہیں ہلتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہر طلاق پہ اللہ کا عرش ہلتا ہے، یہ ہم میں غلط کنسپٹ ہے۔ ہاں طلاق سے بچائیں بچائیں بچائیں، گھر کو ٹھیک رکھیں، لیکن نہیں بچتا تو ضلالت کی زندگی اختیار کرنے کا بھی حکم قرآن نہیں دے کہ ذلیل ہو کر اللہ کے حقوق کھاتے رہو اور خیر آپ گھر بچا رہے، وہ گھر بچنے کی ضرورت نہیں ہے جس گھر میں اللہ کے حقوق برباد ہو جائے، اللہ کے حقوق پامال ہو جائے، اس گھر کو بچانے کی تو قرآن اجازت بھی نہیں دیتا، پھر طلاق کا فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ طلاق کے نقصانات ہیں، یہاں طلاق کے فوائد ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طلاق کے بعد بیوی عدت میں اور وہ توبہ کر لے پکی پکی، ہو سکتا ہے یہاں سے ہٹ جائے تو خاوند کو کوئی اور نیک بیوی ملے جو اس کی اولاد کو صحیح تربیت دے سکے، تو اسی لیے اس طرح کے معاملات پر اعتراض نہیں آ سکتا۔ فَإِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر ان تینوں باتوں پہ بیوی سمجھ جاتی ہے پھر تم نے ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا، انہیں کھانا بھی دینا ہے، پینا بھی دینا ہے، دستور کے موافق ان کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ 16ویں نمبر پہ حقوق، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک میں رہو۔ فَإِنَّهُنَّ أَعْوَانًا لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، وہ عورتیں تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی، تو اپنے خدا کے معاملات میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھیں۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، تم ان کے مالک نہیں ہو کہ تم ناجائز کام کرنے لگ جاؤ، تم نے ان کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کر کے اپنے پاس لیا ہے، لہٰذا اللہ کے کلمے کا احساس رکھنا۔